الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ تبلیغی جماعت، خوبیاں اور خامیاں۔ سوال کیا گیا ہے ان جماعتوں کا کیا حکم ہے جو مسلمانوں کو ان کے دینی واجبات کی طرف دعوت دینے کے لیے 4 مہینے اور 40 دن دنیا کے مختلف علاقوں میں گزارتے ہیں۔ الجواب بعون اللہ سبحانہ و تعالی۔ تبلیغی جماعت اسلام کے لیے کام کرنے والی جماعتوں میں سے ایک ہے اور دعوت اللہ کے لیے ان کی جد و جہد سے انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن یہ بھی ان جماعتوں میں سے ایک ہے جن سے غلطیاں سرزد ہوئی ہیں اور ان پر اعتراضات کیے گئے ہیں۔ ہم ان اعتراضات کو بالاختصار بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ یہ بھی ملحوظ خاطر رہے کہ ان خامیوں کی تعداد میں اس بات کا بڑا عمل دخل ہے کہ جس علاقے کی یہ جماعت ہے اس کے ماحول اور معاشرے کے اعتبار سے یہ خامیاں مختلف ہوتی ہیں۔ چنانچہ جس معاشرے میں علم اور علماء موجود ہوں اور اہل سنت والجماعت کے نظریات معروف ہوں تو ان کی غلطیاں کافی حد تک کم ہوتی ہیں، جبکہ اس کے علاوہ دیگر معاشروں میں کبھی ان غلطیوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے۔ چنانچہ ان کی چند ایک غلطیاں سماعت کیجیے۔ نمبر 1، ان کی بنیاد اہل سنت والجماعت کے عقیدے پر نہیں ہے۔ یہ بات ان کے عام افراد بلکہ ان کے قائدین کے عقائد کے مختلف اور متعدد ہونے سے واضح ہے۔ نمبر 2، ان کے ہاں علم شرعی کا اہتمام نہیں ہے۔ نمبر 3، قرآنی آیات کی تعویل کرنا اور ان کے معانی مراد الہی سے ہٹ کر بیان کرنا۔ چنانچہ ان تعویلات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ جہاد والی آیات سے دعوت کے لیے نکلنا مراد لیتے ہیں۔ اسی طرح جن آیات میں لفظ خروج یا اس سے مشتق الفاظ یعنی جن آیات میں اللہ کے راستے میں نکلنے کا حکم ہے وارد ہوئے ہیں تو ان سے مراد وہ اللہ کے لیے دعوت دینے کے لیے نکلنا مراد لیتے ہیں، نہ کہ جہاد کے لیے نکلنا۔ نمبر 4، دعوت دینے کے لیے نکلنے کی جو دنوں وغیرہ کی ترتیب ان کے ہاں مقرر ہے یہ اس ترتیب کو عبادت سمجھتے ہیں اور اس کے لیے وہ قرآنی آیات سے دلیل اخذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ان آیات سے مقصود ان کے ہاں وہ دن اور مہینے ہیں جو ان کے ہاں مقرر ہیں۔ بات صرف ترتیب مقرر کرنے کی ہی نہیں بلکہ یہ ترتیب ان کے ہاں اس قدر مشہور اور معروف ہے کہ ماحول، ملک اور لوگوں کے مختلف ہونے سے بھی یہ مقررہ تعداد مختلف نہیں ہوتی۔ نمبر 5، ان کی طرف سے بعض شرعی مخالفتوں کا سرزد ہونا۔ مثلا جب جماعت دعوت کے لیے نکلے تو یہ ایک آدمی کو دعوت دینے کے لیے متکلم مقرر کرتے ہیں اور پھر اس داعی کی سچائی اور مقبولیت کو اپنی کامیابی اور ناکامی کا معیار قرار دیتے ہیں۔ نمبر 6، ان کے ہاں ضعیف اور موضوع احادیث معروف ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے کی ذمہ داری اٹھانے والے کے لیے یہ قطعاً لائق نہیں ہے۔ نمبر 7، یہ لوگوں کی برائی کے بارے میں گفتگو نہیں کرتے۔ ان کا خیال ہے کہ نیکی کی دعوت ہی کافی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ عوام الناس میں پھیلی برائیوں پر گفتگو نہیں کرتے، حالانکہ اس امت کا شعار، جیسا کہ یہ لوگ بھی اس کو دہراتے رہتے ہیں، یہ ہے جو کہ اس آیت میں بیان کیا گیا ہے: وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ تم سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو خیر و بھلائی کے کاموں کی طرف بلائے اور نیکی کی دعوت دے اور برائی سے روکے۔ حقیقت میں یہی لوگ فلاح پائیں گے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 104۔ چنانچہ کامیاب وہ ہیں جو نیکی کا حکم دیں اور برائی سے منع کریں، نہ کہ وہ جو صرف ایک کام کریں یعنی صرف نیکی کی دعوت دیں اور برائی سے مت روکیں۔ نمبر 8، ان میں سے بعض لوگ غرور اور تکبر میں مبتلا ہوتے ہیں جو دوسرے لوگوں کو ان کی نظر میں حقیر اور گھٹیا بنا دیتا ہے، بلکہ یہ عمل بسا اوقات اہل علم کے بارے میں زبان درازی اور ان کو سوئے ہوئے اور دعوت سے غافل ہو کر گھروں میں بیٹھے ہوئے جیسے الزامات دینے کی طرف لے جاتا ہے، اور اس طرح یہ لوگ ریاکاری میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ وہ یہی بیان کرتے رہتے ہیں کہ وہ تبلیغ کے لیے گھر سے نکلا اور سفر کیا، فلاں جگہ منتقل ہوا، اس نے فلاں چیز دیکھی اور اس کا مشاہدہ کیا، اور ان کی یہ عجب پسندی ایسے ہی دیگر کئی مذموم کاموں کی طرف لے جاتی ہے۔ نمبر 9، ان کے نزدیک دعوت کے لیے نکلنا بہت سی عبادات مثلا جہاد اور علم کے حصول سے بھی افضل ہے، حالانکہ جسے وہ ان عبادات پر فوقیت دیتے ہیں وہ ایسے واجبات میں سے ہے یا ایسا فعل ہے جو کبھی صرف چند لوگوں پر واجب ہوتا ہے، تمام لوگوں پر نہیں۔ نمبر 10، ان میں سے بعض لوگ فتویٰ دینے یا تفسیر اور حدیث بیان کرنے کی جرت کرتے ہیں، چنانچہ یہ بات واضح ہے کہ وہ لوگوں سے مخاطب ہونے اور واضح و نصیحت کرنے کے لیے ایک آدمی مقرر کرتے ہیں جو ان لوگوں کو شرعی احکام کے بارے میں جسارت کی طرف لے جاتا ہے، کیونکہ ان کی گفتگو احکام
حدیث اور آیات کی تشریح پر مشتمل ہوتی ہے، حالانکہ انہوں نے ان چیزوں کو نہ ہی پڑھا ہوتا ہے اور نہ ہی علماء سے سنا ہوتا ہے کہ اہل علم کے اقوال ہی ذکر کر سکیں، اور ان میں سے بعض تو نو مسلم ہوتے ہیں یا پھر عہد قریب میں دین کی جانب راغب ہونے والوں میں سے ہوتے ہیں۔ نمبر 11، ان میں سے بعض لوگ اپنی بیوی اور بچوں کا حق تلف کرتے ہیں، اور اس معاملے کی سنگینی کا ذکر ہم اس سے قبل سوال نمبر 3043 کے جواب میں کر چکے ہیں۔ انہی وجوہات کی بنا پر علماء ان کے ساتھ جانے سے منع کرتے ہیں۔ ہاں، وہ لوگ جو ان سے واقع ہونے والی غلطیوں کی اصلاح اور ان کو علمی فائدہ پہنچانے کی غرض سے ان کے ساتھ جائیں تو یہ جائز ہے، تاہم یہ مناسب نہیں ہے کہ ہم ان کی حیثیت کو کم کرتے ہوئے لوگوں کو ان کے ساتھ جانے سے بالکل ہی منع کر دیں، بلکہ ہمیں چاہیے کہ ان کی اصلاح کی کوشش کرتے رہیں اور ان کو نصیحت کرتے رہیں تاکہ ان کی جد و جہد جاری رہے اور قرآن و حدیث کے مطابق درست ہو جائے۔ یہاں تبلیغی جماعت کے بارے میں چند علماء کے فتاوی جات دیے جاتے ہیں۔ نمبر 1، شیخ عبدالعزیز بن باز رحمہ اللہ کہتے ہیں، تبلیغی جماعت کے ہاں عقیدے سے متعلقہ مسائل میں درست فہم و بصیرت نہیں ہے، لہٰذا ان کے ساتھ جانا جائز نہیں ہے۔ البتہ ایسا صاحب علم جو اہل سنت والجماعت کے صحیح عقیدے سے مکمل واقفیت رکھتا ہے اور ان کی رہنمائی کرنے اور خیر کے کام میں تعاون کرنے کے لیے ان کے ساتھ جائے تو اس کے لیے ان کے ساتھ جانا جائز ہے، کیونکہ وہ اپنے کام میں بڑے سرگرم ہیں، لیکن انہیں مزید علم اور ایسے علماء توحید و سنت کی ضرورت ہے جو ان کی صحیح رہنمائی کریں۔ اللہ سب کو دین کی صحیح سمجھ بوجھ اور اس پر ثابت قدمی عطا فرمائے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے مجموع الفتاوی از ابن باز، جلد نمبر 8، صفحہ نمبر 331۔ نمبر 2، شیخ صالح الفوزان کہتے ہیں، اللہ کے راستے میں نکلنے کا مطلب وہ نہیں جو یہ لوگ آج کل بیان کرتے ہیں، بلکہ اس کا مطلب جہاد کے لیے نکلنا ہے۔ جس مخصوص فعل کو یہ لوگ اب خروج فی سبیل اللہ کہتے ہیں، یہ بدعت ہے اور سلف سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ انسان اگر اللہ کی طرف دعوت دینے کے لیے نکلے تو معین ایام کی تخصیص نہ کرے، بلکہ بقدر وسعت اور طاقت اللہ کی طرف دعوت دے۔ کسی جماعت یا دنوں کو مثلاً 40 دن یا اس سے کم یا اس سے زیادہ کی تخصیص نہ کرے۔ اسی طرح داعی کی ذمہ داری ہے کہ وہ صاحب علم ہو، کوئی جاہل شخص اللہ کی طرف دعوت نہ دے، کیونکہ اسے خود دین کی صحیح معرفت حاصل نہیں ہے۔ البتہ جس مسئلہ کے بارے میں صحیح طور پر علم ہو اسے دوسروں کو بتلایا جا سکتا ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ، کہہ دیجئے کہ یہ میرا راستہ ہے، میں بصیرت کے ساتھ اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ سورہ یوسف آیت نمبر 108۔ بصیرت یعنی علم کے ساتھ، کیونکہ داعی جس واجب مستحب کی دعوت دے یا بصورت دیگر حرام اور مکروہ سے روکے تو اسے اس کے بارے میں علم ہونا چاہیے۔ اسی طرح اسے معلوم ہونا چاہیے کہ شرک، معصیت، کفر اور فسق کیا چیزیں ہیں، اور انکار کے درجات اور اس کی کیفیت کے بارے میں معرفت ہونی چاہیے۔ اور اگر تبلیغ کے لیے جانے سے علم کے حصول میں رکاوٹ پیدا ہو تو تبلیغ کے لیے جانا ہی درست نہیں ہے، کیونکہ علم کا حصول فرض ہے جو سیکھنے سے حاصل ہوتا ہے، نہ کہ الہام سے۔ حصول علم کے لیے یہ تصور قائم کرنا کہ یہ الہام سے بھی آتا ہے، یہ گمراہ صوفیوں کی خرافات میں سے ہے۔ تبلیغ حصول علم کے لیے رکاوٹ بنے تو تبلیغ ناجائز اس لیے ہے کہ علم کے بغیر عمل گمراہی ہے، اور سیکھنے کے بغیر علم کی توقع کرنا بالکل غلط اور باطل خیال ہے۔ یہ عبارت کتاب ثلاث محاضرات فی العلم والدعوہ سے لی گئی ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام QA ریکارڈنگز، مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 8674۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔